ٹی وی کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کمیونٹی کی سروس ہے ہیلتھ کے حوالے سے, اور ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایک ایسی ڈیزیز جو کہ بہت کامن ہے, لوگ اس کے بارے میں اویئرنیس لے سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں, اور جیسے آپ نے فرمایا سوال کر سکتے ہیں. کرونک obstructive لنگ ڈیزیز یا ڈفرینٹ ناموں سے جانی جاتی ہے, COPD بھی کہتے ہیں اس کو. تو کوئی بھی ایسی بیماری جو کچھ دیر قائم رہے 3-4 مہینے سے اور چل رہی ہو لانگ ٹرم, اس کو کرونک کہا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا obstructive بھی اس کے اندر obstruction آ جاتی ہے, سانس کی نالیوں میں obstruction آ جاتی ہے. پلمونری ڈیزیز بھی کہ لنگ کی بیماری ہے. تو یہ پیورلی لنگ کی بیماری ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کی بیماری ہے. اور جہاں تک اس کی کامن ہونے کی بات ہے تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کم و بیش 3 ملین لوگ UK میں جو ہے وہ ڈائگنوزڈ ہیں ود دس ڈیزیز, ود 3 ملین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں ود دا پراپر ڈائگنوسز. 500,000 کے قریب وہ ہیں جو ڈائگنوز ہی نہیں ہوئے, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو متواتر اسموکنگ کرے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مزید امکانات ہیں کہ وہ بھی ان فیوچر دے آر گوئنگ ٹو ہیو دس. ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کیجیے گا کہ تقریباً 25,000 جو لوگ ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. یہ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 25,000 ڈیتھ ہوتی ہیں ایز اے ریزلٹ آف دا COPD اور اٹس کمپلیکیشنز. بالکل کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست فگرس ہیں, اور بلکہ اگر ان کو اور زیادہ گلوبلی لیا جائے تو شاید فگرس اور اس سے بھی زیادہ ہاریبل ہوں, کیونکہ یہاں کے سیٹ اپ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈائگنوسس بڑے آرام سے ہو جاتی ہے, اور ارلی ڈائگنوز کر کے پک کر لیا جاتا ہے, اور اس کی تشخیص اور ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے جیسے سیٹ اپ میں, جیسے پاکستان میں ہمارے پاس وہ بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, تو بہت سارے فگرس تو شاید پراپر ہوں گے بھی نہیں, ان ڈائگنوز لوگ ہوں گے یا مس ڈائگنوز ہوں گے, جن کو لوگ ایسما سمجھ رہے ہیں, دما سمجھ رہے ہیں, اور اصل میں ان کو یہ COPD بیماری ہوگی. دما سے ہٹ کے ہے. جی ہاں, وہ بھی سانس کی بیماری ہے. پہلے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ دما اور برونکائٹس اور ایمفیزیما یہ سب ملا کے COPD ہی ہیں, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسما ایک سیپریٹ بیماری ہے, ڈفرینٹ ڈیزیز ہے, اور جو کرونک obstructive پلمونری ڈیزیز ہے وہ پیورلی اسموکنگ ریلیٹڈ النس ہے. اور وہ لوگ جو لانگ ٹرم سگریٹ پی رہے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم جو رفلی 15-20 سال سے سگریٹ پی رہے ہیں, وہ ایٹ سم اسٹیج اباؤٹ دی ایج آف 45 یا 50s میں جا کے ان میں اس کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے سمٹم کی بات کی, اور اسی کو ہم اس طرح لے کے چلیں گے. کاز کا آپ نے انڈائریکٹلی بتا دیا کہ اس کا سب سے بڑا میجر کاز جو ہے وہ تمباکو نوشی ہے. ایگزیکٹلی 95% کیسز میں ان کا ریلیشن ہے ڈائریکٹ COPD کا اسموکنگ کے ساتھ. اور یہ آفٹر 40 میں جا کے یہ سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. عام طور پہ سگریٹ تو ایک بھی نقصان دہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جتنے نمبر آف ایئرس اس میں آتا ہے اسموکنگ کی ہسٹری میں, اتنا ہی لائکلی ہو جاتا ہے کہ ڈیزیز جو ہے وہ مینیفیسٹ کر جائے گی, آ جائے گی کسی نہ کسی اسٹیج پہ. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری 45-50 سال کی عمر کے بعد آتی ہے, جبکہ ایسما جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, تمام جس کو کہتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جی ناظرین, آپ کو جیسے علم ہے کہ ہم ایک پروگرام کر چکے ہیں ایسما کے اوپر, تو آج ہم صرف کنسنٹریٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس جب ہم بات کرتے ہیں اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے دما سے COPD کو, تو وہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے جب ہم بات کریں گے تشخیص کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ نو ڈاؤٹ بڑا کامن بھی ہے, اور کاز بھی آپ نے بتائی کہ موسٹلی جو ہے وہ اس کی وجہ جو ہے سگریٹ نوشی ہے. پولوشن بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, ڈسٹ جو ہے انڈسٹریل وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, ایئر پولوشن جو ہے جیسے ہمارے ملکوں میں بہت کامن ہے وہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر یہ ینگ لوگوں میں پایا جاتا ہے تو آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ ایک کوئی پروٹین ہوتی ہے alpha-1 اینٹی ٹرپسن, ایک پروٹین ہے جس کی ڈیفیشنسی, جس کی کمی کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ینگ لوگوں میں یہ بہت جلدی یعنی کہ 20-30 میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر 40 ایئر کی ایج سے پہلے اگر آپ کو علامات
اور اس کی تشخیص لگے کہ سی او پی ڈی ہے تو آپ کو اس انزائم کی ڈیفیشنسی کو آؤٹ رول کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ وہ بہت ہی انکامن ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ 1% ہے تقریباً, 1 سے 2% بھی نہیں. اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ بلڈ میں پتہ لگ جاتا ہے اس کا. بلڈ میں ایک انزائم چیک کرتے ہیں جس کو بلڈ ٹیسٹ ہے, اس میں الفا 1 اینٹی ٹرپسن لیول چیک کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو پھر ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس انزائم کو. وہ اس کا جو مقصد ہے اس انزائم کا یا ہارمون یا پروٹین کا, اس کا لنگ پروٹیکشن کا فیل ہے, اس کا کام لنگ پروٹیکشن ہے. اگر کسی وجہ سے کم ہے وہ تو آپ نے ریپلیس کر دیا تو کافی حد تک وہ سمٹم کا قابل علاج ہیں, قابو پایا جا سکتا ہے ان کی وجہ سے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں, اب سمٹمس کی طرف جاتے ہیں, یعنی کہ جو علامات ہیں جو ڈاکٹر آپ کا جی پی یا ڈاکٹر صاحب جس طرح اسپیشلسٹ رجسٹرار ہیں ان کے پاس جو ریفر ہو کے پیشنٹ آتے ہیں, بلیک پول وکٹوریا میں ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم استفادہ کریں گے کہ کون سے وہ سمٹمز, کون سی وہ علامات ہیں جس سے آپ کو ایک ذہن میں شک ابھرتا ہے کہ یار اس پیشنٹ کو ہو سکتا ہے سی او پی ڈی ہو. جی ہاں, عام طور پہ جو ریفرل ہمارے پاس آتے ہیں وہ سرپرائزنگلی یہ ہوتا ہے کہ ان ایکسپلینڈ کف ہے اور 2-3 مہینوں سے کف ہو رہی ہے, اور جو جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے وہ اس کو عام آدمی اسموکرز کف کہتا رہتا ہے. تو اسموکرز کف بھی کوئی نارمل چیز نہیں ہوتی. تو اینی باڈی ہو از اباؤٹ ایج آف 50 اگر ان ایکسپلینڈ کف چل رہی ہے اور بظاہر کوئی وجہ نہیں, بظاہر کوئی وجہ اور کوئی وجہ نہیں پرسسٹنٹ ہے, تو یہ ایک سمٹم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو عام علامت ہوتی ہے, سمٹم ہوتی ہے, وہ بریدنگ میں ڈیفیکلٹی, جس کو شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں, سانس پھولنا شروع. وہ چونکہ یہ بیماری ہے عام طور پہ 50 کے اوپر کی, تو ہمارے دوست سے بزرگ حضرات سمجھتے ہیں یہ عمر کا تقاضا ہے, اب میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, تو اس سمٹم کو کافی دیر تک اگنور رکھا جاتا ہے. کوئی بات نہیں, یہ میرا وہ ہے, روٹین ہے, اب میں ٹائرڈ ہو جاتا ہوں, شارٹ آف بریتھ ہو جاتا ہوں. کچھ لوگوں کو ویز آتی ہے, جیسے سانس کی نالی میں سی ٹی کی آواز آتی ہے, جو ٹپیکل فیچر تو یہ ایسما کا ہے, لیکن سی او پی ڈی کے وہ لوگ جن میں برونکائٹس کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے ان میں ویز بھی آ سکتی ہے. تو پرسسٹنٹ کف, شارٹنیس آف بریتھ یعنی سانس میں دشواری, اور ویز سانس میں سی ٹی کی آوازیں آنا, یہ علامات, یہ بیسک علامات ہو سکتی ہیں اس پرابلم کی, سی او پی ڈی کی. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کچھ ایسا اور کوئی علامت ایسی نہیں ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کو وہ کف بھی کر رہا ہے, اس میں بلڈ آ رہا ہے, تو کیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں, اسموکنگ ریلیٹڈ النس تو بہت زیادہ ہیں. ہم آج سی او پی ڈی کو کور کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لنگ کینسر کی اگین 95% ایسوسیشن تو سی او پی اسموکنگ کے ساتھ ہے. اسموکنگ کے ساتھ بالکل. تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک چینل ہے اسموکنگ سی او پی ڈی, جو کہ لیٹر آن انفارچونیٹلی لنگ کینسر میں بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ آپ پھر زحمت دیں گے. ہم نے ٹیوبرکلوسس بھی ڈسکس کرنی ہے اپنے پروگرام میں. جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہم نے سسٹمک جو ہے نا وہ کیے ہیں پروگرام, جو پورے سسٹم ہے, نظام ہے انسان کے اندر, وہ ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں. اب ہم خاص طور پہ ایک ٹاپک کو لے کے, ایک ڈیزیز اور اس کے ماہر ڈاکٹر جیسے آ جائیں آپ, تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو پھر میں زحمت دوں گا اس پلیٹ فارم پر کہ آپ تشریف لائیے گا. ٹی بی آپ کا ایریا ہے, آپ نے بہت کام کیا وہاں بھی ہاسپٹل میں, آپ بتا رہے تھے. اور اس کے بعد آپ نے آئرلینڈ میں بھی جو ریسپریٹری میڈیسن میں کام کیا, آپ کی ٹریننگ کا بھی یہ حصہ رہا ہے, اور اس میں ابھی بھی آپ بلیک پول وکٹوریا میں پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرتے ہیں. ایک چیز میں دیکھ رہا تھا جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, آپ انڈورس کریں گے یا میری بات کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, کہ جو بریسٹ لیسنس ہے اس کا انیمیا کے ساتھ بھی تعلق ہے, خون کی کمی جو ہے. تو آپ بلڈ کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں کہ یہ بریسٹ لیسنس جو ہے یہ شارٹ آف بریسٹ ہے, یہ انیمیا کی وجہ سے ہے یا سی او پی ڈی کی وجہ سے, ایسا ہے؟ دیکھیں, جو بریتھ لیسنس ہے, شارٹنیس آف بریتھ یا سانس کا پھولنا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ علامت ہے. اسموکنگ کے ساتھ ایسوسیشن ہو تو لائکلی تو ہے کہ یہ سی او پی ڈی کا ایلیمنٹ ہوگا اس میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا خون کی کمی سے شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے. ہارٹ کے جو پرابلمس ہیں وہ آل دا ٹائم چیسٹ پین کے ساتھ یا سینے میں درد کے ساتھ ٹپیکل ہارٹ اٹیک کی طرح مینیفیسٹ نہیں کرتے. بعض اوقات انجائنا میں بھی لوگوں کو صرف سانس کا پھولنا ہو سکتا ہے, اور چونکہ انجائنا بھی اسموکنگ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کے ڈفرینشیل میں لو بلڈ کاؤنٹ یعنی خون کی کمی بھی آئے گا.
اس میں لنگ کی ڈیزیز بھی آئے گی، اس میں ایسما بھی آپ کے ڈفرینشیل میں آئے گا، کرونک لنگ ڈیزیز COPD بھی آئے گی، اور انجائنا کا ایلیمنٹ بھی آئے گا کہ ہارٹ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب کا تکلابی ماپ میں اپنے جو اسٹوڈیو میں دوست ہیں انہوں نے لائن اوپن کر دی ہیں، ناظرین تو یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم اشرف صاحب ہمارے میزبان ہیں، اور آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز یعنی COPD۔ سانس کی ایک بڑی مشہور بیماری ہے اور بڑی کامن بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے ابھی تک کور کیا کہ جو سمٹمز ہیں، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ تو اس کا ڈائگنوسس آپ کیسے کنفرم کرتے ہیں؟ آپ نے علامات دیکھی، اس کو چیک کیا، اس کو GP نے چیک کیا، آپ نے دیکھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ کیا اس کو واقعی ایسما ہے یا COPD ہے، تو کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ غالباً چیسٹ ایکس رے بھی ہوتا ہے، بلڈ بھی ہوتے ہیں، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک تھورو ہسٹری جو ہوتا ہے نا، جب پیشنٹ سے سوال جواب، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ سانس چڑھ رہا ہے تو وہ خون کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے، تو اگر سورس آف بلیڈنگ ہے تو آپ کو اوبویس لگ رہا ہے کہ تو ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمٹمز کون کون سی ہیں، کب سے چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تکلام مجھے معاف کیجیے گا، بتایا گیا کہ ہمارے کالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ برادر میں گلگت سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ جی جی، اپنا نام بتائیں سرکار آپ۔ فدا حسین میرا نام ہے۔ فدا حسین صاحب جی فرمائیے، آپ کا کوئی کوشچن ہے آج کے حوالے سے؟ جی یہ ایگزیکٹلی کوشچن ہے۔ 2 سال پہلے میں حیدرآباد میں تو وہاں مجھے تھوڑا سا الرجی پولن کے ناطے سے ہو گیا، اور کوئی 3-4 مہینے تک کھانسی رہی، اور بڑی شدت کی کھانسی کھانس کے پھر درمیان میں وہاں سے میں مائگریٹ ہو کے گلگت واپس آ گیا، تو وہ کچھ عرصے تک ختم ہو گئی۔ ابھی جب سردیاں بہت زیادہ تھی تو کچھ عرصے سے مجھے اتنی سخت کف ہوتی ہے، اور تھوڑا سا مجھے سخت میں پھولنے کی بھی شکایت آتی ہے، مطلب چلنے سے نہیں آتی۔